نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریب کے میزبان ہم سب کے بزرگ حاجی عبدالکریم صاحب، ٹھیکیدار جہانگیر صاحب، نزاکت صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے چیئرمین سکیڈ پی ٹی آئی پاکستان آزاد کشمیر جسٹس ریٹائرڈ جو مشتاق صاحب، فاروق زرگر صاحب، ابرار نیاز صاحب، راجہ زہیب صاحب، اسٹیج سیکرٹری صاحب، اور پنڈال کے اندر جتنے آج دوست ہمارے قافلے کا حصہ بنے اور میرے بزرگ اور دوست جو آج پنڈال کے اندر تشریف فرمائے، ان سب کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب یہاں پہ آئے۔ یہ میرا اس ایریا کے اندر پہلا فنکشن ہے اور میری پہلی ملاقات راجہ زہیب صاحب نے ٹھیکیدار جہانگیر صاحب کے ساتھ اور نزاکت صاحب کے ساتھ کروائی۔ پھر تحسین ایڈوکیٹ صاحب میرے بھائی میر پور میں، انہوں نے ان کا فیملی ریلیشن ہے، انہوں نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا، اور اس دن جب میں پہلی دفعہ ان کے گھر آیا تو مجھے حاجی عبدالکریم صاحب کی باتیں بڑی زبردست لگی، اور مجھے جب ان کے مسائل کا علم ہوا تو سچی بات تو یہ ہے کہ حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی۔ حیرت اس واسطے ہوئی کہ مسئلہ کیا ہے جی، ٹرانسفارمر نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے جی، پانی کا کوئی ایشو ہے، سڑک کا ایشو ہے، اور افسوس اس واسطے ہوا کہ اس دور کے اندر جب چودھری عبدالمجید صاحب وزارت عظمیٰ تک بھی پہنچ گئے اور انہوں نے بے لوث 45-46 سال 1985 سے لے کے اب تک ان کو ووٹ بھی دیے تو یہ مسائل وہ حل نہ کر سکے، تو سچی بات ہے انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے قائد بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب بات کہتے ہوتے ہیں کہ کسی حلقے کے لوگوں کی پہچان اس کا لیڈر ہوتا ہے، اس کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو قدرتی طور پہ ہمیں جو نمائندہ ہم اس حلقے سے چنتے رہے، ان کی ساکھ، ان کے کریکٹر، ان کے قول اور فعل کی تضاد سے اب سب واقف ہیں۔ بہت اختیارات ہوتے ہیں آزاد کشمیر کے 1974 کے ایکٹ کے مطابق، آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ بہت با اختیار ہوتا ہے، اور ان کے پاس نہ فنڈز کی کمی تھی، نہ دیگر وسائل کی کمی تھی، پیار اور محبت کرنے والے یہ آپ سب لوگ تھے، لیکن سچی بات ہے انتہائی مایوس کیا چودھری صاحب نے۔ اور میں آج اسٹیج کی وساطت سے حاجی عبدالکریم صاحب اور آپ کے پورے کنبہ قبیلہ کو اور جو دیگر لوگ دوست احباب آج ہمارے قافلے کا حصہ بنے، ان سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسائل پہلے چند مہینوں کے اندر ہی انشاءاللہ حل کریں گے۔ حلقے کے اندر جس جگہ جا رہے ہیں، چودھری صاحب کی اپنی آبائی یونین کونسل کے اندر آپ دیکھیں 7-7.5 کلومیٹر جو لک والی روڈ ہے، تارکول والی، پورے خراب ہے۔ یہی پوزیشن کنیلی کے اندر، یہی پوزیشن دیگر پورے حلقے کے اندر، اور تعمیر و ترقی کے ہیرو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ وہ تعمیر و ترقی بولتی ہے جب آپ حلقے کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو ہر اینٹ جو ہے نا ایک اپنی زبان بولتی ہے، وہ جس کے آنے نا پنجابی جڑا کپو ہوا ہے لال، انہوں نے یہ پوزیشن دی، لیکن وقت بدل چکا ہے۔ میں اس قائد کا سپاہی ہوں جس نے 22 سالہ طویل جدوجہد کے بعد، انتہائی جہد مسلسل کے بعد اللہ نے اس کو اقتدار نصیب کیا، اور آج وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ وہ صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، میں عمران خان کو امت مسلمہ کا لیڈر کہتا ہوں۔ اس واسطے امت مسلمہ کا لیڈر کہتا ہوں کہ وہ جب جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر خطاب کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے
توہین رسالت کے اوپر بات کرتا ہے، تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، وہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پہ روا رکھے جانے ظلم کے خلاف بات کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس اپنے آپ کو سفیر کشمیر بھی کہتا ہے، اور جس انداز میں کشمیر کے مسئلے کو اس نے دنیا کے اندر اجاگر کیا، اور بالخصوص جس سیاسی خوبصورت انداز کے اندر کہ اس نے انڈیا کے وزیر اعظم مودی کے اس نظریے کو، ہندوتوا کے نظریے کو ہٹلر کے نازیزم کے ساتھ جوڑا، اور پوری دنیا آج اس کو جوڑ رہی ہے کہ نازیزم اور ہندوتوا ایک ہی نظریے کا نام ہے، اور جس کا بنیادی مقصد انسانیت کا قتل ہے۔ یہ اس ذہین شخص کی ذہانت کو سلام کرنا پڑتا ہے، اس کے ویژن کو سلام کرنا پڑتا ہے کہ اس نے پوری دنیا میں اجاگر کر دیا کہ اگر آپ نے مودی کو نہ روکا تو یہ شاید دو ایٹمی ملک پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک درینہ حل طلب مسئلہ ہے کشمیر، وہ شاید تیسری عالمی جنگ کا موجب نہ بن جائے، اور دنیا نے اس کو ریئلائز کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز میں اس سفیر کشمیر کے اس بات پہ پورا یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی کے دور حکومت میں کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ حلقے کے مسائل کی بات کروں، کامن مسائل ہیں، جہاں پہ جا رہے ہیں، سڑک، بجلی کے پرابلم، لوڈ شیڈنگ، وولٹیج کا نہ ہونا، ٹرانسفارمرز کی کمی، پانی کے مسائل کہ وہاں پہ واٹر سپلائی سکیمز نہیں بنی ہوئی، لوگ انفرادی سطح پہ بور کروا رہے ہیں، اور اسکولوں کے مسائل، ہیلتھ کے مسائل۔ میرے ایک نوجوان دوست نے یہاں پہ جو مسجد یونیورسٹی عباس میں خیر ان کا نام ہے، مجھے بڑی خوبصورت ان کی گفتگو لگی، کاش ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہوتا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا کہ آپ ڈیٹیل میں بات کریں، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی معمولی نوعیت کے مسائل ہیں، جس وافر مقدار کے اندر اس وقت فنڈز موجود ہیں، یہ مسئلے مسائل کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن اس کے لیے نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے خلوص نیت کے ساتھ، جس کا فقدان آپ اس حلقے کے نمائندے کے اندر پچھلے 40 سالوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سڑک بناتے رہے، اس کے ساتھ کمیشن کھاتے رہے، یہ نوکریاں دیتے رہے، لوگوں کو نوکریاں بیچتے رہے۔ سینکڑوں گواہ ہیں اس بات کے کہ انہوں نے نوکریاں بیچی، سینکڑوں گواہ ہیں اس بات کے کہ انہوں نے ٹھیکوں کے اندر کرپشن کی۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ کی ذات، میرا یقین ہے کامل ہے کہ رب کی ذات ہمیں پی ٹی آئی کو آزاد کشمیر کے اندر اقتدار دینے جا رہی ہے۔ ہماری حکومت آزاد کشمیر کے اندر آتی ہے تو ان کا محاسبہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کرے گی، اور یہ بڑی سختی کے ساتھ ہماری لیڈرشپ عمران خان صاحب کا حکم ہے، ہم ان کا محاسبہ بھی کریں گے۔ جو زمینوں کے اندر انہوں نے لوٹ مار کی ہے اس کے فرانسک آڈٹ بھی کروائیں گے، ان کو گریبان سے انشاءاللہ پکڑیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی انہوں نے اس حلقے کے اندر سڑکیں بنائی ہیں، میرے علم میں یہ بات آ چکی ہوئی ہے کہ ایک سڑک ایک دفعہ بنائی جاتی ہے اور کاغذوں میں 4 دفعہ بنائی جاتی ہے، اور باقی 3 یا 4 دفعہ کے پیسے کھائے جاتے ہیں۔ باخوبی آ گئے ہیں، انشاءاللہ وقت آنے دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ حلقہ چھوڑ کے اس طرح بھاگیں گے کہ شاید ان کا پیچھے گھر کا کوئی بندہ ہی نہ رہ جائے۔ ان کے کاروبار اب پاکستان کے اندر نہیں رہے۔ کیا وجہ ہے پاکستان کے اندر ان کے کاروبار اب نہیں رہے؟ انہیں پتا ہے کہ جو چوری انہوں نے کی ہوئی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہاتھ ڈلے۔ آپ میرے لیے جو قدرے مشکل چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ ان نوجوانوں کی بے روزگاری نظر آ رہی ہے، اور اس کے اوپر اپنے تئیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہر نوجوان کے لیے روزگار کا سلسلہ
روزگار کا بندوبست کیا جائے اور اللہ رب العزت سے دعا ہو اور بڑا پرامید بھی ہوں کہ جس خلوص نیت کے ساتھ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اگر ہم نے گورنمنٹ کے لیول پہ نوکریوں کا بندوبست کیا تو انشاءاللہ تعالی جو پیورلی میرٹ کی بنیاد پہ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان اس میرٹ پہ پورا نہیں اتریں گے ان کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی مدد لیں گے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے تاکہ نوجوانوں کے لیے روزگار ملے اور اس کے ساتھ جو لوگ کاروبار کرنا چاہیں گے ان کے لیے فنڈز کی دستیابی کو ممکن بنائیں گے اور میری پوری کوشش ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم بلا سود کر سکیں. میں بڑا خوش قسمت ہوں ایک لحاظ سے کہ میرا لیڈر عمران خان مجھے سیاست کے اندر لے کے آیا اور میں انتہائی خوش قسمت ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر سب سے بیسٹ لیڈر بیرسٹر سلطان محمود ہمارے قافلے کا حصہ بنے اور قائد ہمارے بنے آزاد کشمیر میں. ایسی خوبصورت لیڈرشپ جب آپ کو میسر ہو تو پھر صرف آپ نے کمر بستہ ہونا ہے, کام کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی عزیز کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جو نہ ہو سکے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ اس حلقے پورے کے اندر تقریباً 150 ٹرانسفارمر لگا ہوگا. چونکہ میرا ایک ذاتی کاروبار رہا ہے, میں ہاؤسنگ اسکیمیں بناتا تھا. اب تو جس دن سیاست میں آئے کہ کام کی نہیں رہ گئی. یہ 150 کے قریب 50 KVA سے لے کے 100 سے لے کے 200 اس کی ایکچوئل قیمت 10-12 کروڑ سے زیادہ کا نہیں ہے. اور ان ٹرانسفارمرز کے اوپر پوری قوم کو یرغمال بنایا ہے. آپ کو ترسا کے ٹرانسفارمرز دیے جاتے ہیں اور الیکشنز کے قریب آ کے آپ کو ٹرانسفارمرز دیے جاتے ہیں, کھمبے دیے جاتے ہیں اور احسان عظیم کر کے یہ شو کیا جاتا ہے ہم نے آپ پہ بڑا احسان کیا اور آپ کے ووٹ لے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اقتدار میں جا کے اپنی تجوریاں بھری جاتی ہیں. اسکولوں کے حالات بدترین شکل کے اندر نظر آتے ہیں. بلڈنگ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, اگر بلڈنگ ٹھیک ہے تو اندر سٹاف موجود ہے. ہم کلیریکل مائنڈ سیٹ کے لوگ پیدا کر رہے ہیں. یہ میرے یہاں پہ مسٹ یونیورسٹی کے نوجوان بیٹھے کھڑے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ کتنا ڈفرنس ہے جب ایک گاؤں سے ایک بچہ پڑھ کے شہر کے اندر جاتا ہے. میں نے پریکٹیکلی خود فیس کیا. میں میرپور سے لاہور سے پڑھا اور انگلینڈ گیا. زمین آسمان کا فرق ہے. پی ٹی آئی پاکستان کے اندر یکساں نصاب پرائمری سطح پہ نافذ کر چکی ہے. اگلے سال 2022 کے تعلیمی سیشن کے اندر مڈل تک اور 2023 میں اپ ٹو سیکنڈری لیول, ہائر سیکنڈری لیول تک کرے گی. یہ میرے قائد کا ویژن تھا کہ ہر بچے کو, چاہے وہ مدرسے کے اندر پڑھے, چاہے وہ گورنمنٹ اسکول کے اندر پڑھے, پرائیویٹ اسکول کے اندر پڑھے, کیمبرج اسکول سسٹم کے اندر پڑھے, ان سب کے لیے یکساں نصاب. اور خوبصورت ترین بات کہ اس نصاب کا حصہ قرآن پاک کو بھی بنایا. اسکول کے اندر قرآن پاک پڑھایا جائے گا, ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا اور ہائر کلاسز کے اندر تفسیر بھی پڑھائی جائے گی. اور اس سے بھی خوبصورت بات کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصاب کا حصہ بنایا. یہ وہ لیڈر جس کو ناعاقبت اندیش لوگ, نادان لوگ جس کو کہتے ہیں کہ جی یہ خدا نخواستہ گستاخی رسول کرتا ہے, یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ نصاب کا حصہ بنائے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ وہ شخص ہے جو ننگے پاؤں مدینہ پاک جاتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو جس کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے کھولے جاتے ہیں. فخر ہے مجھے اپنی لیڈرشپ کے اوپر. اور آپ بھائیوں سے, آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں, چونکہ ہم لوگ الیکشن کمپین کے ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ میرے لیے ذاتی طور پہ ہر گھر کے اندر پہنچنا, ڈور ٹو ڈور کمپین کرنا شاید اس لیول تک ممکن نہیں رہا. آپ لوگ یقین کامل رکھیں کہ اللہ کی ذات آپ کو, پی ٹی آئی کو اقتدار دینے جا رہی ہے. آپ میرے دست و بازو بنے, آپ ظفر انور بنے, گھر گھر جائیں, عمران خان کا, بیرسٹر سلطان کا پیغام گھر گھر پہنچائیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ و تعالی العزیز کوئی آپ کا مسئلہ
ایسا نہیں رہے گا جو حل نہ ہو. پہلے سال کے اندر ہی میں نے اس دن بیرسٹر صاحب سے میں بات کر رہا تھا, میں نے کہا جی ہماری گورنمنٹ آتی ہے تو ہم پہلے سال کے اندر میں کم از کم اپنے حلقے میں کوئی نئی سڑک نہیں بناؤں گا, میں تمام پرانی سڑکوں کو مرمت کر کے ٹھیک کر دوں. اتنا بجٹ موجود ہے. ہاسپٹل بنائیں گے اسٹیٹ آف دی آرٹ, چکسواری کے اندر, اسلام گڑھ کے اندر ہاسپٹلز بنائیں گے. تمام بیسک ہیلتھ یونٹس کو, فرسٹ ایڈ پوسٹوں کو اپ گریڈ کریں گے, اور یہ یقینی بنائیں گے کہ ان ہاسپٹلز کے اندر, ان بی ایچ یوز کے اندر, ان فرسٹ ایڈ پوسٹوں کے اندر سٹاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے. اور تمام تعلیمی اداروں کے اندر وہی نصاب جو پاکستان میں پرائمری سطح پہ نافذ ہو چکا ہوا ہے, اگلے سال مڈل تک اور اس کے بعد ہائر سیکنڈری سکولز تک یکساں نصاب, اس کے نفاذ کو بھی یقینی بنائیں گے. تمام بزرگوں کا, تمام بھائیوں کا جو آج ہمارے قافلے کا حصہ بنے, جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا. مجھے سیکرٹری صاحب کی ایک بات بڑی دل کو لگی کہ یہ ہماری آخری شمولیت ہے, یہ آپ کی پی ٹی آئی کے اندر آپ کی شمولیت ہے. میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں. انشاءاللہ تعالی العزیز میں اس دنیا سے رخصت ہونے تک آپ کے ساتھ قائم دائم رہوں گا انشاءاللہ. اور یہ بات یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس وقت کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے میں کام کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے میرے اللہ نے, میرے رب العزت نے مجھے موقع دینا ہے گورنمنٹ کے اندر آنے کا, آپ کی خدمت کرنے کا. میرے لیے دعا یہ کریں کہ میں آپ کی توقعات پہ پورا اتروں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے رب کو بھی راضی رکھ سکوں. جب اس دنیا سے جاؤں تو دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو کے جاؤں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کمر بستہ ہو جائے. والسلام.